السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو عشق کی ایک ایسی لازوال کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ بھی اشکبار ہو جائیں گے۔ اس کہانی کے کردار کا نام حر ابن یزید ریائی سے معروف حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار ہے۔ جناب حر واقعہ کربلا سے پہلے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ابن زیاد کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان کو کوفے آنے سے روکنے کی ذمہ داری سپرد کی گئی تھی، لہٰذا وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ جناب حر خود روایت کرتے ہیں، میں جب قصر ابن زیاد سے باہر نکلا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں، تو میں نے 3 بار اپنے پیچھے ایک غیبی آواز سنی کہ جو مجھے کہہ رہی تھی، اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا، اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیسی جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جب کہ میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ذی الحسن کے مقام پر حر کے روبرو ہوئے۔ تاریخ کے مطابق جناب حر پہلے جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ صرف امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے پاس لانے کے لیے مامور تھے۔ ذی الحسن مکہ اور کوفہ کے درمیان منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے جہاں حضرت حر اور امام حسین علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے قیام نصب کیے اور ان کے گھوڑوں اور اونٹوں سمیت انہیں بھی پانی پلایا جائے۔ جناب حر نے آپ کی ابتدا میں نماز ظہر اور عصر کی خواہش ظاہر کی، جسے امام حسین علیہ السلام نے قبول کیا۔ پھر حر اور ان کے ساتھیوں نے نماز ادا کی۔ پھر حر نے اپنے آنے کا مقصد امام علیہ السلام سے بیان کیا۔ امام نے اسے بتایا کہ مجھے کوفے کے لوگوں نے دعوت دی ہے، میں ان کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ کوفیوں کے مسلسل لکھے ہوئے خطوں سے آغاز کیا اور ان کی اور اپنی پریشانی کا بتایا۔ حر نے بتایا کہ وہ کوفے کے خطوط سے بے خبر ہے، وہ اور ان کے ساتھ آنے والوں میں کوئی آپ کو خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفے کے حاکم کے پاس لے جائے۔ امام علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کے ساتھ سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو جناب حر نے کوفے جانے اور آپ کے حجاز جانے میں رکاوٹ بنا۔ حر نے امام حسین کو تجدید دی کہ وہ کوفے اور مدینے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کرے تاکہ وہ اس سلسلے میں ابن زیاد سے نئے حقوق کو طلب کر سکے۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ جنگ کرنا میرا وظیفہ نہیں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں کسی صورت بھی آپ سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کو کوفے لے جاؤں۔ بس آپ اگر ہمراہی سے گریزہ ہے تو آپ ایسا راستہ اختیار کرے جو آپ کو کوفے لے جائے، نہ مدینے، جب تک میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یزید بن معاویہ کو خط لکھے تاکہ یہ معاملہ صلح پر ختم ہو جائے۔ میرا اپنے آپ کو جنگ و جدال میں ملوث کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ قاسیہ کا راستہ اختیار کیا۔ حر بن یزید ریائی امام کے ساتھ رہے۔ اگر چاہے حر امام حسین علیہ السلام کے لیے مامور نہیں تھا، وہ شروع سے ہی امام حسین علیہ السلام کو ممکنہ جنگ کی تنبیہ کرتا رہا، لیکن امام نے اسے شعر میں جواب دیا،
خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں۔ عزیب کے مقام پر 4 افراد کوفے سے آپ سے ملک ہونے کے لیے آئے تو جناب حر نے انہیں گرفتار کر لیا۔ جناب حر نے انہیں کوفے واپس بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن امام اس کے ارادے میں حامل ہوئے۔ ان افراد نے امام کو کوفے کے غیر معمولی حالات اور آپ کے صفی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ محض آپ سے جنگ کرنے کے لیے کوفے میں ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کی خبر دی۔ 2 محرم جناب حر کی امام کے ساتھ ہمراہی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نے نینوا نامی جگہ پہ پہنچے تھے کہ ابن زیاد کا خط حر کو ملا، جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور اسے کسی صحرا یا بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے۔ ابن زیاد نے جناب حر کو لکھا، جیسے ہی تمہیں میرا خط ملے تم حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور اسے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے تاکہ مجھے تمہارے بارے میں خبر دے کہ تم نے میرے خط کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں۔ والسلام۔ حر نے یہ خط امام کو پڑھ کر سنایا۔ امام نے کہا، مجھے نینوا یا غازریہ میں پڑاؤ ڈالنے دو۔ ابن زیاد کی جاسوسی کی وجہ سے حر بن نیرائن میں تھا، لہٰذا اس نے امام کو روک دیا۔ امام کی درخواست کے باوجود انہیں نینوا کے پاس پڑاؤ ڈالنے نہیں دیا۔ امام نے مجبور ہو کر کربلا میں اپنے قیام نفس کی۔ امام نے کہا، لیکن میں جنگ کرنے میں پہل نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حر کے ساتھ چلتے ہوئے کربلا پہنچے تو حر نے کہا، یہاں پڑاؤ ڈالے۔ امام نے کہا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حر نے کہا، کربلا۔ امام حسین نے کربلا کا نام سنا تو وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر کے ساتھیوں نے اپنی جانب خیمے لگا دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔ حر نے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سخت اقدام کیا تھا اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی جانب بڑھنے لگا۔ لشکر عمر ابن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، کیا حملے کا ارادہ رکھتا ہے؟ حضرت حر نے کپ کپاتے ہوئے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا۔ مہاجر حر کی حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم کبھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی۔ مجھ سے کوئی بھی پوچھتا کہ کوفے کا شجاع ترین شخص کون ہے، میں تمہارا ہی نام لیتا۔ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ صبح عاشور ہوئی تو حر نے اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھا اور اپنے آنکھ پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے سے کہا، مجھے امام حسین کے لشکر کی طرف لے چلو۔ جب حضرت حر کا بیٹا ان کے ساتھ چل رہا تھا تو انہوں نے اچانک آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اللہ اکبر کیوں کہا؟ حر کے بیٹے نے جواب دیا، بابا ہم تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں تو حضرت عباس علمدار ہمارا راستہ روک رہے ہیں۔ تو بیٹے نے پھر کہا، اللہ اکبر۔ حضرت حر نے پوچھا، بیٹا تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ اس کے بعد حر کے بیٹے نے 3 بار تکبیر بلند کی۔ حر نے کہا، بیٹا بار بار تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ حر کے بیٹے نے کہا، بابا آپ تو خود فاطمہ کا لال حسین ابن علی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حر آگے بڑھے اور اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، مولا
तौबा की कोई गुंजाइश बाकी है? मौला, क्या मेरा गुनाह माफ़ हो सकता है? मौला हुसैन ने हुर की दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, ऐ हुर, अपना चेहरा तो दिखाओ। फिर मौला हुसैन ने हुर से कहा, ऐ हुर, तू दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी हुर आज़ाद है। हुर घेर के हुसैन को लाए थे करबला, हुर को हुसैन घेर कर जन्नत में ले गए। हुर ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली और कहा, मौला, मैं बीवियों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जनाब हुर ने बीवियों के खैमों के पास आकर कहा, ऐ बीवियों, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ़ करना। उसके बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने दोनों फर्जंदों को हुर की जानिब भेजा और कहा, ऐ हुर, तुम्हें फ़ातिमा की बेटी ने सलाम भेजा है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर हज़रत हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त मांगी और मैदान जंग की तरफ बढ़ गए, जहां उनके माथे पर ज़रब लगी। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में हज़रत हुर को बीबी फ़ातिमा का बनाया हुआ रुमाल उनके माथे पर बांध दिया और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर शहादत पाई। ऐ हुर, किसे मिली ये शहादत की ज़ेब व ज़ैन, बाली पे तेरे आई है खुद मादर हुसैन। इस मर्तबे के बाद तो सब तुझको मिल गया, ऐ हुर, हुसैन मिल गए, रब तुझको मिल गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।